شہر کے مضافاتی علاقے میں لکڑی کی مصنوعات تیار کرنے کا ایک کارخانہ تھا۔ اس کارخانے کے قریب ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ یہ بستی ان لوگوں کی تھی جو کارخانے میں کام کرتے تھے۔ اسی بستی کے ایک چھوٹے سے گھر میں موٹے خالو، ان کی بیوی موٹی خالہ اور ان کے رشتے کا ایک بھانجا بھی رہا کرتے تھے۔ موٹے خالو اور موٹی خالہ کا اصلی نام تو بہت کم لوگ ہی جانتے تھے، بس یہ نام ان کی جسامت کی وجہ سے بستی کے بچوں نے رکھ دیا تھا۔ اب تو سب ان دونوں میاں بیوی کو انہی ناموں سے پکارا کرتے تھے۔ جب موٹے خالو اور موٹی خالہ ناراض ہو کر چیختے چلاتے تو سب کہے مارتے بھاگ کھڑے ہوتے۔ ان دونوں کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ دور کے ایک گاؤں کا ایک لڑکا عارف، جو موٹی خالہ کا رشتے کا بھانجا تھا، شہر میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس آ گیا تھا، اور یوں ان دونوں کی تنہائی کسی حد تک کم ہو گئی تھی۔ صبح ہوتے ہی موٹے خالو کارخانے چلے جاتے اور موٹی خالہ جلدی جلدی گھر کے کام نمٹا کر اڑوس پڑوس کے گھروں میں گھومنے نکل جایا کرتی۔ کبھی کبھار کوئی پڑوسن بھی آ جاتی تو باتوں کا ایک طویل سلسلہ نکل پڑتا۔ ایک صبح جب موٹے خالو کام پر چلے گئے اور عارف اپنے کالج جانے کی تیاری کرنے لگا تو یکا یک موٹی خالہ چیختی چلاتی اس کے کمرے میں داخل ہوئیں۔ عارف، ارے عارف چندہ، کوئی میری جوتی لے گیا چرا کر۔ عارف جوتے کا تسمہ باندھتے باندھتے اچھل پڑا اور حیرت سے موٹی خالہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، خالہ کون لے گیا؟ ذرا ڈھونڈے، گھر میں ہی ہوگی۔ ارے گھر میں کہاں ہے، سارا گھر چھان کر آ رہی ہوں، لگتا ہے کوئی مچھر مکھی منہ میں دبا کر اڑ گئے میری جوتی، موٹی خالہ غصے سے بولی۔ عارف یہ سن کر مسکرایا اور بولا، خالہ کسی مچھر یا مکھی کی کیا مجال جو آپ کی جوتی کا وزن برداشت کر سکے؟ یہ کام تو کسی شریر ہاتھی کا لگتا ہے۔ ہاتھی؟ ارے ہاتھی اس گھر میں کیسے آ سکتا ہے؟ موٹی خالہ نے چیخ کر کہا۔ خالہ جب خالو اس گھر میں آ سکتے ہیں تو ہاتھی کیوں نہیں آ سکتا؟ عارف نے دوسرے جوتے کا تسمہ باندھتے ہوئے ہنس کر کہا۔ عارف کی بات سن کر موٹی خالہ تیزی سے بڑبڑاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئیں۔ ویسے پیاری خالہ، اچھی طرح ڈھونڈ لیجئے، جوتی گھر میں ہی ہوگی۔ کوئی چور کیا اسے چرا کر کسی دریا کی سیر کرے گا اس میں بیٹھ کر؟ عارف نے کہا مار کر پیچھے سے آواز لگائی۔ عارف ڈر رہا تھا کہ کہیں خواہ مخواہ موٹی خالہ کو اس پر ہی شک نہ ہو جائے۔ اس بیچارے نے تو جوتی دیکھی تک نہ تھی۔ شام کو جب خالو کارخانے سے تھکے ہارے گھر آئے تو موٹی خالہ نے بڑے دکھ کے ساتھ اپنی جوتی کی چوری کی کہانی نمک مرچ لگا کر خالو کو سنائی۔ عارف سن کر ہنستا ہی رہا۔ خالو جب خالہ کی زبانی جوتی کی چوری کی داستان سن چکے تو سر پر ہاتھ مار کر بولے، ہائے میری عقل، آئیں کیا واپس آ گئی بھیجے میں؟ خالہ جلدی سے بولی۔ خالو نے انہیں گھور کر دیکھا اور بولے، محترمہ آپ کی جوتی سے ہم نے صبح غسل خانے میں لال بیگ مارا تھا اور کوئی ہتھیار ہی نہیں تھا ہمارے پاس۔ خالہ یہ سن کر چراغ پا ہو گئیں اور خالو کو خوب کھری کھری سنائیں۔ خالو بیچارے چپ رہے، سر کھجاتے رہے، جس پر برائے نام ہی بال تھے۔ روز خالو نہا دھو کر بڑے اہتمام کے ساتھ گنتی کے ان چند بالوں کو سکھایا کرتے۔ خالہ کا غصہ کسی طرح ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا۔ چیخ کر بولی، ارے آپ سمجھتے کیا ہیں اپنے آپ کو؟ کیا میں اتنی آسانی سے آپ کو چھوڑ دوں گی؟ بس آج آپ کا رات کا کھانا بند، اور جائیے جا کر میری جوتی کو اچھی طرح دھوئیے۔ غضب اللہ کا، میری اتنی اچھی اور قیمتی جوتی کا ستیہ ناش کر دیا آپ نے۔ لفظ قیمتی پر تو خالو اچھل پڑے اور سر پر ہاتھ مار کر بولے، ہائے ہائے میری عقل۔ ارے میاں عارف، ایک قیمتی چیز ہمارے پاس بھی تو ہے۔ خالو آپ کے پاس خالہ سے قیمتی بھلا اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ وہ مسکرا کر بولا، ارے میاں مذاق نہ کرو، ہم سنجیدہ ہیں۔ آج جب ہم کارخانے سے واپس ہوئے تو گیٹ کے پاس کسی کا بھورا بٹوا پڑا تھا۔ ہم سمجھے کہ کارخانے کے کسی آدمی کا ہوگا۔ اعلان کرانے پر پتہ چلا کہ وہ بٹوا تو کسی کا نہیں ہے۔ کوئی بھی اس بٹوے کو شناخت نہ کر سکا۔ اتنا کہہ کر خالو رکے۔ موٹی خالہ کے تو کان ہی کھڑے ہو گئے۔ وہ خالو کے قریب آئیں اور بےتابی سے پوچھا، ارے کتنے پیسے تھے اس بٹوے میں؟ 5000 روپے تھے جناب اس بٹوے میں، جو ہم نے بڑے اطمینان سے گنے تھے۔ 5000؟ خالہ کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ سینے پر ہاتھ مار کر بولی، ارے اب کیا کر رہے ہیں، دیر کس بات کی ہے، لائیے وہ بٹوا مجھے دے دیجیے۔ خالو نے صاف انکار کر دیا، مگر جناب وہ موٹی خالہ ہی کیا جو ہار مان جائیں۔
بالآخر خالو کو بٹوا دیتے ہی بن پڑی۔ موٹی خالہ نے جب نوٹ گنے تو پورے 5,000 روپے تھے۔ عارف بھی حیران نظروں سے نوٹ دیکھ رہا تھا۔ نوٹ گن کر خالہ بولی، چلو جی، اللہ نے ہماری بھی سن لی ہے۔ خالو یہ سن کر اٹھ کھڑے ہوئے اور بٹوا خالہ سے چھینتے ہوئے بولے، ارے نیک بخت، یہ کسی دوسرے کے پیسے ہیں، میں کل پھر سے تلاش کروں گا اسے، لائیے یہ بٹوا مجھے واپس کر دیجئے۔ مگر موٹی خالہ نے ہاتھ پیچھے کر لیا اور خالو بیچارے اپنا سا منہ لے کر رہ گئے۔ قصہ مختصر، بٹوا خالہ نے اپنے قبضے میں کر لیا۔ خالو اور عارف نے اسے بہت سمجھایا، مگر ان کی آنکھوں پر تو لالچ کا پردہ پڑ چکا تھا۔ لالچ بہت بری بلا ہے اور موٹی خالہ اس بری بلا کے ہتھے چڑھ چکی تھی۔ رات کا کھانا کھا کر جب موٹے خالو آتش دان میں لکڑیاں ڈالنے کے لیے اٹھے تو دیکھا کہ لکڑیاں ختم ہو چکی تھیں۔ وہ خالہ کو برا بھلا کہتے ہوئے کارخانے کی طرف چل دیے تاکہ چوکیدار سے کچھ لکڑیاں لے لیں۔ چوکیدار نے کارخانے کے پچھلے حصے سے لکڑیاں لا کر خالو کو دے دیں۔ لکڑیاں اٹھا کر جب خالو گھر واپس آنے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک سایہ سا ٹارچ کی روشنی میں زمین پر کچھ تلاش کر رہا ہے۔ خالو نے اسے آواز دی تو سایہ ان کی طرف آیا۔ قریب آنے پر خالو نے دیکھا کہ وہ قیمتی سوٹ میں ملبوس ایک نوجوان تھا۔ چہرے مہرے سے بھی ایک شریف آدمی نظر آتا تھا، مگر اس وقت کافی پریشان تھا۔ خالو نرم لہجے میں بولے، آپ کارخانے کے چاروں طرف کیا کرتے پھر رہے ہیں حضرت؟ یہ سن کر وہ آدمی بولا، جناب آج شام گیٹ سے نکلتے وقت میرا بٹوا یہاں گر گیا تھا۔ میں اپنی کمپنی کا آرڈر لے کر اس کارخانے میں آیا تھا، باہر نکلتے ہی یہ واقعہ ہو گیا۔ اب اپنا بٹوا تلاش کر رہا ہوں، شاید قسمت مہربان ہو جائے۔ اب تو خالو کا ماتھا ٹھنکا۔ انہوں نے اندھیرے میں غور سے دیکھا۔ آدمی کے چہرے کے تاثرات اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ موٹے خالو کچھ دیر خاموش رہے، پھر اس آدمی کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے گھر کی طرف چل پڑے۔ راستے میں انہوں نے اسے بتایا کہ وہ بھی اسی کارخانے میں کام کرتے ہیں اور آج شام انہیں ایک بٹوا بھی ملا ہے۔ گھر پہنچ کر انہوں نے کرسی کو کپڑے سے جھاڑا اور اجنبی سے بولے، جناب تشریف رکھیے۔ شکریہ شکریہ، وہ آدمی بیٹھتے ہوئے بولا۔ گفتگو سے بھی وہ بہت اچھا اور شریف آدمی معلوم ہو رہا تھا۔ خالو بھی دوسری کرسی پر بیٹھ گئے اور اس سے پوچھا، ہاں تو کتنی رقم تھی آپ کے بٹوے میں جناب؟ 5,000 روپے، وہ بولا۔ بٹوے کا رنگ؟ خالو نے پوچھا۔ بھورا، اجنبی نے آہستہ سے جواب دیا۔ یہ سن کر خالو اٹھ کر اندر گئے۔ موٹی خالہ کو جب یہ پتا چلا کہ بٹوے کا مالک اندر کمرے میں موجود ہے تو وہ خالو پر ہی برس پڑی۔ انہیں احمق، نکھٹو اور ناشکرا کہا، جو گھر آئی دولت کو ٹھکرا رہے تھے۔ خالو پرسکون لہجے میں بیوی کو سمجھاتے رہے، مگر وہ گرم ہوتی گئیں۔ دراصل موٹی خالہ کے دماغ پر لالچ کا بھوت اچھی طرح سوار ہو چکا تھا۔ تنگ آ کر خالو نے کہا، اچھا بھائی تم خود چل کر بٹوے کے مالک سے بات کر لو۔ خالہ تنک کر بولی، ارے کیا ثبوت ہے اس کے پاس کہ وہ اس بٹوے کا مالک ہے؟ کیا اس بٹوے میں اس کا فوٹو لگا ہوا ہے؟ اس جھوٹے کو تو ابھی میں گھر سے باہر کر دیتی ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ اجنبی کے پاس جا پہنچی۔ وہ سر جھکائے نہ جانے کن سوچوں میں گم بیٹھا تھا۔ اجنبی نے سر اٹھا کر دیکھا۔ دروازے پر موٹی خالہ کمر پر ہاتھ رکھ کے کھڑی تھیں۔ اجنبی نے انہیں سلام کیا، مگر بجائے سلام کا جواب دینے کے موٹی خالہ نے اسے بے نقد سنائی۔ جھوٹا، فریبی اور مکار کہا۔ اجنبی سمجھ گیا کہ معاملہ کیا ہے۔ وہ بولا، کوئی بات نہیں۔ ارے بات کیسے نہیں؟ ہماری رقم ہے یہ اور ہم ہی کو چور کہہ رہے ہو؟ ارے تمہارا بٹوا جہاں گرا ہوگا نا وہیں ڈھونڈو جا کر۔ یہاں کیا تھانہ ہے جو رپٹ لکھوانے آئے ہو؟ چلو چلو اٹھو یہاں سے۔ موٹی خالہ غصے میں تیز تیز بولتی چلی گئیں۔ اجنبی کی بات تو منہ کے منہ میں ہی رہ گئی۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کبھی موٹے خالو، کبھی ان کے بھانجے عارف اور کبھی موٹی خالہ کو دیکھنے لگا۔ موٹی خالہ کی ڈانٹ پھٹکار سن کر اس نے سر جھکا لیا اور کچھ سوچنے لگا، پھر بولا، محترمہ کوئی بات نہیں، وہ پیسے میرے ہی تھے، آپ شوق سے رکھ لیجئے، مگر جب یہ 5,000 روپے ختم ہو جائے نا تو یہ میرا کارڈ ہے، مجھے اطلاع کر دیجئے گا، میں اسی جگہ اپنا دوسرا بٹوا گرا جاؤں گا، کیونکہ 5,000 روپے کی یہ رقم تو آپ کی زندگی کے لیے ناکافی ہوگی۔ اس کی بات سن کر موٹی خالہ چونک پڑی۔
وہ واقعی اس معمولی رقم سے اپنی زندگی کے چند دن ہی خوشی سے گزار سکتی تھیں، اور زندگی بھر یہ احساس بھی رہتا کہ انہوں نے تو بے ایمانی کی تھی۔ موٹی خالہ کھڑی کچھ سوچتی رہیں، پھر اندر چلی گئیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ اجنبی اپنا بٹوا لیے موٹی خالہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے گھر سے باہر نکل رہا تھا۔ عارف اور موٹے خالو بڑے فخر سے موٹی خالہ کو دیکھ رہے تھے، جنہوں نے ایمانداری کا بھرم رکھ لیا تھا۔